السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، عام طور پر ایک بات ہم سنتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر، نماز کی صفات پر آ جائے تو کامیابی ہوگی۔ نماز کے اندر کیا چیزیں ہیں جو ہمارے اندر آنا ہے، اس سلسلے میں تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز میں جو چیزیں ہیں، نماز میں جو سکھایا جا رہا ہے، وہ چیزیں ہماری پوری زندگی کے اندر آ جانا تو پھر انشاءاللہ پر کامیاب زندگی نجات ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ خالی نماز پڑھ لی تو بس کافی ہے، ایسا نہیں۔ نماز کے اندر جو چیزیں سکھائی جا رہی ہیں وہ چیزیں ہمارے اندر آ جانا، زندگی میں آ جانا، نماز سے باہر بھی وہ چیزیں آ جانا۔ مثال کے طور پر نماز میں ہم ٹھہرے ہیں امام صاحب کے ساتھ میں، تو ہم کسی اور کی نہیں سنتے، صرف ایک ہی شخص کی سنتے ہیں اور وہ ہوتا امام۔ بات سب کو معلوم ہے۔ اگر ہمارے بازو میں کوئی آدمی سنت پڑھ رہا ہو اور وہ ہمارے بازو میں ٹھہرا تھا اور اس نے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گیا تو ہم رکوع میں نہیں جاتے، ہم کیونکہ ہم اس کو سنتے ہی نہیں۔ ہم چاہے سیدھی جانب ہو، چاہے بائیں جانب ہو، چاہے پیچھے ہو، کہیں بھی ٹھہرا کوئی بول رہا نہیں سنتے، ہم صرف ایک ہی کی سنتے۔ وہ اگر رکوع میں گیا تو ہم جاتے، وہ رکوع سے اٹھا تو ہم اٹھتے، وہ سجدے میں گیا تو ہم جاتے، بس کسی کی نہیں سنتے، چاہے 10 بولنے والے ہو۔ ایسے ہی نماز کے باہر بھی ہم صرف ایک اللہ کی سنیں، کسی اور کی نہ سنیں۔ بس اللہ نے جو حکم دیا اسے ایک کی سنیں۔ بس وہ کچھ بولا، یہ کچھ بولا، کسی نے، صرف اللہ کی بات پر ہم کان دیں، دماغ دیں، اسی پر عمل کریں ہم۔ اسی طرح نماز کے اندر اور ایک سبق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اسی وقت بولتے ہیں جب بولنے کی اجازت ہے، اور وہی بولتے ہیں جو بولنے کی اجازت ہے، اتنا ہی بولتے ہیں جتنا بولنے کی اجازت ہے۔ جب خاموش رہنے کے لیے کہا گیا تو خاموش رہتے ہیں، یہ بات ہے نا۔ مثلاً ہم امام کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم خاموش ٹھہرتے ہیں، کچھ نہیں بولتے، پڑھتے نہیں۔ رکوع میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر بولتے ہیں، اس سے پہلے ٹھہر کے اللہ اکبر بولتے ہیں کیا؟ نہیں بولتے، نہیں بولتے۔ حالانکہ اللہ اکبر بولنا غلط ہے کیا؟ اللہ کا غلط نہیں ہے، مگر اس وقت میں ٹھہرے ٹھہرے اللہ اکبر بولنے کا حکم نہیں ہے، آرڈر نہیں ہے، نہیں بولتے۔ جب رکوع میں جاتے ہیں تب اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اچھا، رکوع میں سے اٹھتے وقت بھی اللہ اکبر کہتے ہیں کیا؟ بولو نا، بول نہیں بولتے، نہیں، یہ بولنے کا حکم نہیں ہے۔ اب کیا بولنے کا حکم ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ بولنے کا حکم ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتے ہیں۔ رکوع میں جو کہنے کے لیے کہا گیا وہی کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم۔ پھر کلمہ پڑھ لیتے کیا وہاں پر؟ نہیں، کلمہ پڑھنا گناہ ہے، گناہ نہیں ہے، مگر وہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے وہاں پر۔ وہاں پڑھنے کا حکم سبحان ربی العظیم، تو وہی پڑھ لیتے ہم۔ برسہ برس نے کی ہماری ایسی گزر رہی، ایسے کرتے نہیں۔ جب
اللہ اکبر بولنا جب بولتے ہیں، جب سمع اللہ لمن حمیدہ تب سمع اللہ لمن حمیدہ بولتے ہیں، جب نہیں بولنا ہے خاموش ٹھہرنا تو خاموش ٹھہرتے ہیں۔ یہ ہمارا عمل ہے نماز کے اندر۔ ایسے نماز کے باہر بھی ایسے ہی رہنا ہے۔ کیا مطلب؟ جب اللہ پاک نے حکم دیا کہو تو کہنا، جب بولے کہ نہیں کہنا تو نہیں کہنا۔ جو بولے بولے وہی بولنا، جو نہیں بولنے کے لیے بولے نہیں بولنا۔ وہ غیبت سے روکا گیا نہیں بولنا، بہتان سے روکا گیا رک جانا، گالیوں سے روکا گیا رک جانا، جھوٹ سے روکا گیا رک جانا، گانوں کے بول سے روکا گیا رک جانا۔ نہیں بولنے حکم نہیں نا، نہیں بول۔ نماز میں کیسے رکے ہوئے؟ بعد میں اسی رکنا۔ نرم بولی بولے نرم بولی بولنا، تکبرانہ انداز سے بولنا نہیں بولنا، چیخنا چلانا نہیں چیخنا چلانا۔ نماز میں جیسا ہم رہ رہے ہیں نماز کے باہر بھی ایسا ہی رہنا ہے ہم۔ جو حکم دیا گیا اس حکم پر جب بولے تب بولنا، جب نہیں بولے نہیں بولنا، جتنا بولے اتنا ہی بولنا، اور جب خاموش رہنے کے لیے کہا گیا تو خاموش رہنا۔ نماز کے اندر یہ سبق سکھایا جا رہا ہے، یہ سبق باہر کی دنیا میں بھی عمل کرنا ہے۔ یہ ہے صفت صلاۃ پر آ جانا، نماز کی صفت پر زندگی کا آ جانا، یہ مطلب ہے۔ ایسی اگر زندگی ہوگی نا تو ماشاءاللہ 4 چاند لگ گیا، نجات انشاءاللہ ہو جائے گی، کامیابی ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز کا ایک سبق اور بھی یاد رکھیں میں دوستو، سب ایک ساتھ ٹھہرتے پورے نماز میں، سب بنا کے ٹھہرے ہوئے، کندھے سے کندھا لگ رہا۔ کیا سبق ہے؟ متحد رہو، مل کر رہو، ایک ساتھ رہو، مل کر رہو، متحد رہو۔ یہ تو پیغام ہے نا اس کا۔ لیکن یہاں تو مل کر ٹھہر جاتے ہیں، لیکن باہر یہ سبق جو اتحاد کا ہے وہ عمل نہیں ہے وہ، بلکہ خود نماز کے اندر بھی ہم آ گئے اور دیکھے ایک طرف حصے میں جگہ خالی ہے، ادھر جانا چاہ رہے تھے، قریب گئے، معلوم ہوا کہ ایسا آدمی ٹھہرا ہو جس سے ہماری نئے بنتی دشمنی ہے، وہ جگہ ہی چھوڑے تھے، وہ نکو دوسری طرف آیا تھے۔ بھی نمازی برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اس کے بازو میں ٹھہرنا گوارا نہیں، کیونکہ اس کی ہماری نئے بنتی دشمنی ہے، بات چیت نہیں ہے، بس چل نہیں ٹھہرتے۔ یہ کہہ ہے کیا نماز ہو رہی ہے، دیکھو کیا ہے، اتحاد ہے۔ ایسے بھی واقعات ہیں سال ہو گیا بات چیت بند ہے، اور ایسے بھی واقعات ہیں مر گئے تو جنازے میں شریک نہیں۔ اور باہر لوگ خاندان کے اندر بھی یہ قصہ ہے۔ ایک معمر آدمی سے عید کی ملاقات ہوئی، اور بڑے آدمی تھے تو رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا رونے کی وجہ کیا ہے؟ بھائی عید کا موقع رو رہے کیوں؟ نہیں مجھ سے کچھ بھی نہیں، بہت عرصہ پہلے انتقال ہوگا بیچاروں کا۔ نہیں بولی کیا وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو بازو میں جو صاحب ہے انہوں بولے بیٹا ملنے کو نہیں آیا، بولے اس پر رو رہے بلک بیٹے کی باپ کی نہیں بن رہی، بس عید کا موقع لیکن ملاقات نہیں، باپ رو رہا ہے، آنسو بہ رہے۔ اب نماز سے کیا سبق لگے گیا میرے دوستو؟ بھائی یہ بولا آپ، نماز اتحاد کا سبق دے رہا تھا نا۔ یہاں مل کے ٹھہرے، باہر مل کے نہیں ہم۔ اور ایک بات سنو، میں نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ 1 سال تک اگر بات چیت بند رہی تو قتل کا گناہ ہے، قتل کا گناہ ہے۔ ایک مٹر کر دیے، مٹر کرنے کا جو گناہ، وہ گناہ 1 سال تک بات چیت بند رہی تو کسی سے۔ اب دیکھو ہماری صفوں میں ہمارا کیا حال ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ایک ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن لگے ہوئی ہے، بھائیوں کی لگی ہوئی ہے، بہنوں کی لگی ہوئی ہے،
दामाद और ससुरे में लगी हुई है, चल रहा बाजार, फिर नमाज पढ़ रहा है। तो नमाज की जो सिफत है वो नहीं है, ये बता रहा हूँ आपको। नमाज में जो दिया जा रहा, सिखाया जा रहा है, वो मस्जिद के बाहर नहीं है हमारे पास। सिफत सलात पर, नमाज की सिफत पर जिंदगी आ जाने का मतलब बता रहा हूँ, ये होना था मगर है नहीं, वो नहीं है। अच्छा, इसी तरह नमाज का एक सबक, नमाज में ठहर गए, बाज़ों में बड़े कोई साहब आ गए, हम पलट के देखते उधर, नमाज में हाथ बंधे हुए भी, हम बाज़ों में बड़े साहब कोई आ गए, बड़ी शख्सियत आ गई, जहन में आए कोई बड़ी शख्सियत आ गई, पलट के देखते हम, क्यों भाई, राइट साइड या लेफ्ट साइड या पीछे देखते हम, नहीं देखते। क्यों? हुक्म नहीं है ना देखने का। जहां देखो बोले वहीं देख रहे अपन, राइट और लेफ्ट में देखने का तकाजा हो रहा मगर नहीं देख पा रहे हम। ऐसे ही बाहर की दुनिया, नमाज से निकलने के बाद जो देखो बोले वही देखना, जहां देखो बोले वही देखना नहीं है। यहां तक करेक्ट है, एकदम सीधा सीधा सामने ही देख रहे, बिल्कुल एकदम नहीं उधर सीधा, कहे को वही अल्लाह का हुक्म है। फिर बाहर जाके नहीं देखना चाहे देख रहे ना, फिर आप नहीं देखने के ना, बल्कि साले बहन भाई और साली का मजाक चल रहा, मजाक गले से बैठे हुए हैं, मुमानी के साथ खा रहे हैं, पर्दा नहीं है, भाभी के साथ पर्दा नहीं, देवर भाभी का पर्दा नहीं, मजे से एक साथ से बैठे खाए हुए। अब चुप नमाज, उन्होंने भी नमाजी, नमाज, नमाज की भाई क्या सिखाया गया था कि जिधर देखना है उधर देख रहे थे नमाज में, एकदम सीधे बिल्कुल सामने, इधर देखना तकाजा, इधर नहीं देख ही नहीं रहे हम, बाहर जाते कि नहीं देख रहे हैं हम, तो जिंदगी नहीं है। नमाज का जो सबक लेना वो नहीं लिए, ऐसे चल रहा, एक थोड़ी देर के लिए खाना पूरी कर रहे हैं, वो नमाज पढ़ रहे, मगर नमाज की जो चीज़ है, जो सबक दिया जा रहा है, वो सबक नहीं है हमारे पास। आम है ये बात है, आम बात है। नमाज में बिल्कुल सीधे, जब बोलना है वही बोलेंगे, नहीं बोलना है नहीं बोलेंगे, जैसा बोलना वैसे बोलेंगे, जैसा रुख करना वैसे रुख करेंगे, सबसे मिलके ठहरेंगे जी। नमाज के बाहर बात हिस्सा ख़त्म हो गया, तो ज़िंदगी हमारी सिफत सलात पर नहीं आई। नमाज में जो सिखाया जा रहा था वो चीज़ें हमने नहीं ली, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह कुरान मजीद में आता है ईमान वालों की तरफ, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, ये वो लोग हैं जो नमाजें हमेशा पढ़ते हैं, पाबंदी से पढ़ते हैं। ये तो आयत का तर्जुमा, अल्लाह वालों ने इससे एक बात बतलाई है, तर्जुमा इसका यही है कि नमाज हमेशा पाबंदी से पढ़ते हैं, और एक मतलब ये है इसका कि नमाज के बाहर भी हमेशा नमाज की हालत में रहते हैं। नमाज में कैसे सीधे रहते वैसे सीधे बाहर भी रहते। ईमान वाले, अल्लाह वाले, अल्लाह के करीब के जो बंदे हैं, नमाज में जैसे रहते हैं वैसा बाहर की दुनिया में भी वैसे ही रहते हैं। तो दोस्तों, हमारी नमाजें बरसा बरसे चल रही हैं, क्या ऐसे हम हो गए क्या? देख लो। अच्छा, और एक बात, हम नमाज को आ गए, क्यों आए? नमाज पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं नमाज? वजह अल्लाह का हुक्म बोल के पढ़ रहे हैं ना, और कोई मतलब नहीं ना, अल्लाह का हुक्म है, पढ़ रहे हैं नमाज, बस। इससे आगे और बात क्या है? कुछ भी नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के बताया, पढ़ रहे। फिर जो हुक्म अल्लाह का नमाज पढ़ो बोल करे, नमाज के बाहर भी अल्लाह का हुक्म ये सूद मत खाओ बल्कि हुक्म है ना उनका, रुश्वत मत लो, वो भी उनका ही हुक्म है ना, वो जहेज मत लो, उनका ही हुक्म है, वो गाने बजाने मत करो, उनका ही हुक्म है, पटाखे मत फोड़ो, उनका ही हुक्म है। वहाँ कुछ भी नहीं। फिर नमाज कहीं को पढ़ा, अल्लाह का हुक्म है साहब, तो वो किसका हुक्म है? वो भी अल्लाह का हुक्म है ना।
اللہ کے حکم ہے نا وہ، کیا مطلب پھر؟ اچھا اور ایک بات، ہاتھ جہاں باندھنا ہے وہیں باندھ رہے ہیں آپ، جہاں دیکھنا وہیں دیکھ رہے ہیں، کیسا رکوع کرنا ویسا ہی رکوع کر رہے ہیں، جیسا سجدہ کرنا کیسا، بس سنت کا طریقہ کیسا، ایسا کرنا، ایسا ہاتھ باندھنا، ایسا ہاتھ اٹھانا، ایسا، پھر یہ طریقہ سنت طریقہ کیا، ایسا طریقہ حضرت وسلم نے جس طریقے سے پڑھی نماز اسی طریقے سے پڑھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ نماز کے باہر حضرت وسلم کا طریقہ نہیں ہے، حضرت وسلم کی سنت نماز کے باہر نہیں ہے، کھانے پہ حضرت وسلم کا طریقہ نہیں ہے، پینے میں رسول وسلم کا طریقہ نہیں ہے، لباس میں رسول وسلم کا طریقہ نہیں ہے، جیسا حضرت وسلم کھڑے ویسے ہی کھڑے رہ رہے ہیں ہم، اور کھڑے رہنا چاہیے، پھر باہر بھی ویسے چاہنا حضرت وسلم کا طریقہ خالی نماز میں ہے کیا، یہ سوال ہے، نہیں سب میں ہے نا حضرت وسلم کا طریقہ، پھر اس کو بالکل آؤٹ کر دیا، ختم کر دیا اس کو، پھر ہم یہ کیا ہو؟ تو جیسے نماز اللہ کا حکم ہے بلکہ ہم پڑھ رہے ہیں دوستو، نماز کے باہر بھی بہت سے پوری زندگی کے اندر اللہ کے احکامات و احکامات کو فالو کرو آپ، اور جیسے نماز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھنا چاہ رہے ہیں دوستو، زندگی کے نماز کے باہر بھی پوری زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، ان طریقوں کو فالو کرو آپ، خالی نماز میں فالو کر رہے ہیں آپ طریقے، نماز میں اپنا رہے ہیں ان طریقوں کو، یہ کیسی بات ہے؟ اور ایک بات، ہم روزانہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کیا معنی ہے؟ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے، یہ معنی ہے نا اس کا، سیدھے راستے پر چلائیے۔ روزانہ 5 وقت میں 50-60 مرتبہ اللہ میں سے بول رہے ہیں، 2 فرض میں، 2 سنت میں، پھر 4 سنت میں، 4 فرض میں، 2 سنت میں، 2 نفل میں، پھر عصر میں 4 سنت، 4 فرض، مغرب کے فرض، سنت، نفل، عشاء، یہ کہ لو 50 مرتبہ روزانہ اللہ سے بول رہے ہیں، کیا بول کے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلاؤ۔ اچھا یہ بولو، جھوٹ بولنا سیدھا راستہ ہے یہ؟ نہیں، گالیاں دینا سیدھا راستہ ہے یہ؟ ظلم کرنا سیدھا راستہ ہے یہ؟ جہیز لینا سیدھا راستہ ہے یہ؟ زمینہ غبن کر لینا سیدھا راستہ ہے یہ؟ کھا جانا، روڑوں کو بلاک کر دینا سیدھا راستہ ہے یہ؟ روڑوں کو کھا جانا سیدھا راستہ ہے یہ؟ ہے سیدھا راستہ ہے؟ نہیں ہے نا سیدھا راستہ ہے؟ سیدھے راستے پہ چلو آپ، سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، کیا سوچو آپ کیا ہو رہا ہے؟ 50 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، اور پورا رانگ سائڈ جا رہے ہیں آپ، پورا رانگ سائڈ، تو بول رہے ہیں کیا، چل رہے ہیں کیا ابھی؟ آپ سوچو ہم بول کیا رہا اللہ سے کیا۔ اچھا اور ایک بات، اللہ پاک نے ایک دنیاوی مثال دیکھ لیجیے آپ، ہم مثال کے طور پر پاسپورٹ کے لیے گئے، مثال کے طور پر پاسپورٹ لینے کے لیے گئے، تو پاسپورٹ لینے سے پہلے ہی ہم سب پوری تیاریاں کر لے کے جاتے، بغیر تیاری کے نیا معلوم تھا چلے گئے، تو انہوں نے بولا کیا ہے صاحب، آدھار کارڈ ہے، برتھ سرٹیفکیٹ ہے، کیا کیا چیزیں ہیں وہ سب چیزیں پوچھتا، 4-5 چیزیں، کئی چیزیں ہیں وہ سب پوچھتا، یہ ہے، اور نہیں ہے صاحب، وہ ہونا پڑتا، ہوئے تو پھر کاروائی آگے بڑھتی نہیں ہے۔ پھر ایک ہفتہ بعد پھر گیا آفس کو، پاسپورٹ ہونا میرے کو، لایا پیپر آنا، ارے نہیں لایا جی، پیپر لے کر جا، پھر چلے گا، پھر ہفتے کے بعد پھر آیا، سب پاسپورٹ سے پہلے آیا تھا نا، بولا تھا نا تمہارے کو میں، پیپر لا لیے وہ سب کاروائی کے لیے، ارے نہیں لایا جی میں، نہیں لایا۔
جو بتاؤ جو شرائط انہوں بول رہے ہیں وہ شرائط پر عمل نہیں کرے تو پاسپورٹ بنتا یا بنتا نا؟ سنو، ہدایت کے دینے کے لیے اللہ نے کیا شرط بتائی؟ اللہ پاک نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، نمبر 1، اور رسول کی اتباع کرو، تم محمد رسول اللہ کی اتباع کرو۔ ایمان اور اتباع یہ دو چیزیں ہیں تو بولے تم کو ہدایت دی جائے گی۔ یہ دو شرائط بتائے گا، یہ تم کرو تو تم کو ہدایت ملے گی۔ لیکن برس سے ہم بول رہے ہیں ہم کو ہدایت چاہیے، مگر جو شرائط ہے اس کی تکمیل نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی پاسپورٹ کے لیے 1 سال ایسے ہی پھرتا رہا تو اس کو کیا بولیں گے؟ بیوقوف ہے، پاگل ہی چہرہ ہے، حولا ہی ہے، بولے چکرا مارا، کوئی آگا تک جا رہا۔ لیکن یہاں پہ کتنے پاگلاں بیٹھے بولو آپ، کتنے نادان بیٹھے ہوئے، کتنے نادان بیٹھے۔ برس سے ہماری داڑیاں سفید ہو گئے، ہم عمر کی 60-70ویں منزل میں پہنچ گئے، ہم نانا اور دادا بن گئے، لیکن مسلسل بول رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت چاہیے، لیکن جو شرائط اس پر عمل ہمارا نہیں ہے۔ ہم بروز نماز پر اہدنا الصراط المستقیم کو سیدھا راستہ چلائیے، جو شرائط ہے وہ شرائط پر ہم عمل کرنے کو تیار نہیں۔ ملے گی؟ جیسے وہاں پاسپورٹ نہیں بنے گا، جیسے آدھار کارڈ نہیں بنے گا، کوئی پیپر نہیں بنے گا جب تک کہ شرائط پورے نہ ہو۔ میرے دوستو، دنیا کی سب سے اہم ترین چیز، دنیا اور آخر سب سے بڑی چیز، بہت بڑا سرمایہ، ہدایت بغیر اس کے مل جائے گا؟ ایسی شرائط کو پورا کرنا پڑے گا، جو کہا گیا اس پر عمل کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد ہدایت ملے گی۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔